موضوع ہے ماہ محرم اور یوم عاشورہ۔ محترم حضرات، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ فرمان الہی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی صحیح دین ہے، پس تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی اور ان کے نام بھی رکھ دیے، اور ان مہینوں سے متعلق احکام بھی بیان کر دیے جن کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ ان میں سے ایک خاص حکم یہ ہے کہ اللہ نے سال کے 4 مہینوں یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو خاص اہمیت دی ہے، ان کا احترام لازم قرار دیا ہے اور ان میں جنگ کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں بعض عربوں نے اس حکم کا لحاظ نہیں کیا اور اپنی خواہش کے مطابق مہینوں کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا، کبھی حج ذوالحجہ میں رکھتے اور کبھی مؤخر کر کے محرم میں لے جاتے۔ اسی طرح اگر کبھی کسی قبیلے کو دوسرے قبیلے پر محرم کے مہینے میں حملہ کرنا ہوتا تو اسے حلال کر لیتے اور اس کے بدلے سفر کے مہینے کو حرام بنا لیتے، اس لیے کہ بہت سے قبائل لوٹ کے مال پر ہی زندگی گزارتے تھے اور مسلسل 3 مہینے حرام ہونے کی وجہ سے انہیں فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی تھی، اس لیے ان مہینوں میں سے کسی کو حلال بنا لیتے اور اس کے بدلے دوسرے کو حرام بنا دیتے۔ اسی کو قرآن نے نسی کہا ہے، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہینے آپس میں خلط ملط ہو گئے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا کہ تمام مہینے اپنی جگہوں پر لوٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ذوالحجہ میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں مشرکین عرب کے اسی تلاعب کو بیان کیا ہے اور ان کی تردید کی ہے کہ سال کے مشہور 12 مہینے اور ان میں 4 حرام کے مہینے اور ان سے متعلق احکام اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہیں، کسی کے بدلنے سے یہ احکام بدل نہیں جائیں گے۔ اس لیے اے مشرکین عرب، ان حرام کے مہینوں کی حرمت کو پامال کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ ایسا کرنا اللہ کے محرمات کو حلال اور حلال کو حرام بنانا ہے، جو تمہارے کفر حقیقی کے بعد کفر میں اضافہ ہے۔ شہر حرام میں مشرکین سے قتال کو اس وقت جائز قرار دیا گیا ہے جب اس کی ابتدا مشرکوں کی طرف سے ہو۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، یعنی مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اشہر حرم میں اپنی طرف سے قتال کی ابتدا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ ذوالقعدہ میں نہیں بلکہ شوال میں کیا تھا، جو باقی رہا یہاں تک کہ ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا۔ فائدہ: اسلام میں شرعی احکام کا تعلق عربی مہینوں سے ہے جو قمری مہینے ہیں، اور جس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے مہینہ اور سال کی تعین کے لیے عام الفیل کا اعتبار ہوتا تھا، اور ابتدائے اسلام میں سال کی ابتدا ربیع الاول سے ہوتی تھی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قمری مہینوں کی ابتدا محرم کے مہینے سے کی ہے، جس پر امت کا اتفاق ہو گیا۔ معزز سامعین، اس خطبے کے آغاز میں ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ماہ محرم کے حوالے سے یہاں 2 باتوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ماہ محرم اور نوحہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم میں کئی لوگ ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں اور سینہ کو بھی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا حسین کی مظلومانہ شہادت وہ کون ہے جس کے لیے
غم کی بات نہیں، تکلیف کی بات نہیں۔ جن ظالموں نے آپ کو شہید کیا وہ جہنم رسید ہوئے، لیکن کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ، ان کے خاندان کا مرتبہ، ان کا رتبہ اللہ کے ہاں جنت کی شکل میں، شہداء کی شکل میں بڑھ نہیں گیا؟ یقیناً بڑھ گیا۔ تو جو جہنم رسید ہوا اس کے گھر والے ماتم کریں، ہم کیوں ماتم کریں؟ وہ تو سید شباب اہل الجنہ ہیں، یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار میں سے ایک ہیں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں۔ ان کے مرتبے، ان کی عظمت کا کیا کہنا؟ اور جسے اللہ نے اپنی جنت میں جگہ دے دی، جسے اللہ نے اپنی جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اس کی عظمت کا کیا کہنا؟ ہمیں اگر ان سے محبت ہے تو ان کی تعلیمات کو عام کریں، ان کی طرح ظالموں کے خلاف ڈٹ جائیں، مظلوموں کی مدد کریں، وہاں پر اپنی خواہشوں کا احترام نہ کریں، اپنی ضرورتوں اور اپنے حالات کا لحاظ نہ کریں، بلکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی طرح ہم بھی ظالموں کے خلاف، ظلم کے خلاف ایک ایسی طاقت بن جائیں کہ کوئی مظلوم پھر سیدنا حسین کی طرح شہید نہ کیا جائے، ظلم سے دوچار نہ کیا جائے، کوئی خاندان دنیا میں کہیں بھی کسی بھی خطے میں ظلم سے دوچار نہ کیا جائے۔ ان کے لیے ہر وہ لڑائی لڑیں جو سماج، قانون اور ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہو۔ آئیے ان اعمال کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سماعت فرماتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 934 میں ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں تانا زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا، یعنی ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اور نوحہ کرنا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی ایک قمیص ہوگی اور بیماری کے ایک لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ملک کے نام پر، نیشنل جنگوئزم کے نام پر، قومیت کے نام پر فخر و مباحات کا معاملہ آج پوری دنیا میں رائج ہے، یہ گندی چیز ہے، بری چیز ہے۔ اپنے ملک کو آگے بڑھانا اچھی بات ہے، اپنے ملک کے لیے جان تک دے دینا یہاں تک کہ آپ کا ملک محفوظ ہو جائے، آپ کا سماج محفوظ ہو جائے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے نام پر لوگوں کو کمتر سمجھنا، اس کے نام پر دوسرے ملکوں سے نفرت کرنا، صرف اس لیے کہ اس ملک سے آپ کی لڑائی ہے۔ ہر جگہ اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ پہلی جنگ عظیم، دوسرے جنگ عظیم میں تقریباً 8 کروڑ لوگ، 7 کروڑ لوگ مار دیے گئے۔ کیا حاصل ہوا اس سے؟ ضرورت ہے کہ جنگ سے زیادہ ہم امن کی بات کریں، حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور جنگوں میں قومیت، فخر و مباحات، غیر ضروری طور سے کسی کی شان میں تانا زنی کرنا، کسی کی نسب میں تانا زنی کرنا، یہی سب شامل ہوتا ہے۔ پھر ستاروں سے اپنی قسمت کے حال معلوم کرنا، وہ آج کل کچھ نمبرز ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ورڈز ہوتے ہیں، کچھ تصویریں ہوتی ہیں، ان کی بنیادوں پر جو ہے پامسٹریوں کے پاس جانا، اپنے ہاتھ دکھانا، یہ کیپری کون، پتہ نہیں کون کون سے کون، ان سب کے چکروں میں اپنے معاملات کو اس سے طے کرنا، یہ سب شرک ہیں، حرام ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جو نوحہ ہے، سینہ کوبی ہے، یہ تمام چیزیں آج ہم ان کے لیے غم نہیں کریں گے۔ غم وہ کرے جو جہنم رسید ہوا۔ ہم تو اس راستے پر چل کر دنیا میں پھر سے امن و امان قائم کریں گے، پھر سے دنیا کے مسائل کو حل کریں گے۔ یہی تعلیمات ہیں اہل بیت کی، یہی تعلیمات ہیں صحابہ کرام کی، یہی تعلیم ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، یہی تعلیم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، یہی تعلیم ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ وغیرہ کرنا یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے اور اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ وغیرہ کرنے والے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر تماچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعوے کے ساتھ پکارا یعنی واویلا کیا، اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1294۔ اور حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے
اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کا سر آپ کی ایک اہلیہ کی گود میں تھا۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، لیکن آپ اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر جب انہیں افاقہ ہوا، تکلیف کم ہوئی، تو انہوں نے کہا میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے رونے والی، مصیبت کے وقت سر منڈوانے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 1296، مسلم حدیث نمبر 167۔ ان احادیث سے بات ثابت ہو گئی کہ ماتم اور سینہ کوبی کرنا حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے اور ان اعمال کے کرنے والوں سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو اس سے باز آنا چاہیے اور فوری طور پر ان سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، ماہ محرم میں نوحہ اور ماتم، یہ تمام چیزیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے۔ اور کون ہے کہ جس کو ان کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ یقیناً ہر مسلمان کو اس پر حزن و ملال ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہر صدمے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ان نفوس قدسیہ کے طریقے پر پرورش کرنی چاہیے، ان کی سیرت سے واقف کروانا چاہیے، نہ کہ نوحہ، ماتم اور سینہ کوبی جیسے جاہلیت والے اعمال و افعال کا ارتکاب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 155 سے 157 تک میں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، اور مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ خطاب صحابہ اکرام کے لیے ہے، لیکن دیگر مومنین بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ جو لوگ دعوت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری قبول کریں گے، ان کا مقابلہ اہل فسق و فجور سے ہوگا، اور جو لوگ حق پر قائم رہیں گے اور اس کی طرف دوسروں کو بلائیں گے، ان کی ابتلاء و آزمائش لازم ہے۔ یہی سنت ابراہیمی ہے، اور یہ آزمائش اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جھوٹے اور سچے اور صبر کرنے والے اور جزع و فضا کرنے والے میں تمیز ہو سکے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے اور راضی بقضاء الہی ہوتا ہے، اللہ اسے بشارت دیتا ہے کہ اس کا اجر اس کو پورا پورا ملے گا۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صبر کرنے والوں کی اللہ نے یہ صفت بتائی کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی تقدیر پر اپنی رضا کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری جانیں اور ہمارے اموال سب کچھ اللہ کی ملکیت ہیں۔ اس لیے ارحم الراحمین اگر اپنے غلاموں اور ان کے اموال میں تصرف کرتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ والے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے ایک اجر عظیم یہ بھی ہے کہ رب العالمین ان کی تعریف بیان کرتا ہے اور ان پر رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور یہی لوگ فی الواقع راہ ہدایت پر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جب جان لیا کہ وہ اللہ کے غلام ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو کسی بھی حال میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم سے متعلق بہت سی صحیح احادیث آئی ہیں،
اختصار کی غرض سے صرف ایک حدیث ذکر کرتا ہوں۔ شیخین نے ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جب بھی کوئی پریشانی یا حزن و ملال یا غم و تکلیف لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے، انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مومنوں کو ہر حال میں اپنے رب سے ڈرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کی ہے، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اس کی بندگی کرو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک نہ بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں عمل صالح کریں گے اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں جنت دے گا، اور جن پر وطن کی زمین تنگ ہو جائے اور اہل کفر کے ظلم و استبداد کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو جائے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جانے کا حکم دیا ہے جہاں وہ بآسانی اس کی عبادت کر سکیں۔ انبیاء و صالحین کی یہی سنت رہی ہے۔ سورۃ النساء آیت 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، قیامت کے دن ایسے لوگوں سے فرشتے کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ بعض مفسرین نے ارض اللہ سے مراد جنت لی ہے اور کہا ہے کہ یہاں مقصود مومنوں کو حصول جنت کی ترغیب دلانی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی بغیر صفت صبر کے ممکن نہیں، اس لیے آیت کے آخر میں صبر کی فضیلت اور اللہ کے نزدیک اس کے عظیم اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ترک قوم و وطن کی اذیت برداشت کریں گے اور اللہ کی رضا کی خاطر کڑوے گھونٹ برداشت کریں گے، اللہ انہیں بے حساب اجر و ثواب عطا کرے گا، یعنی جنت دے گا جس کی نعمتیں انگنت اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، اہل بیت کے اہم ترین فرد تھے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی لخت جگر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید محبت تھی۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، یعنی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی ان سے محبت کر۔ مسند احمد جلد 38 صفحہ 211۔ یہ سند صحیح ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 3782۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور سلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 2789۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کاندھے پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے پیار کرتے اور کبھی ان سے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے جلد 15۔ اس کے علاوہ یہ ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے اس قدر شدید محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر
انہیں اٹھانے کے لیے ممبر سے نیچے اترتے، انہیں اٹھاتے اور پھر ممبر پر جا کر اپنا خطبہ مکمل کرتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نمودار ہوئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور وہ ان میں بار بار پھسل رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اپنا خطبہ روک دیا، انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھائے ہوئے ممبر پر چڑھے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ عربی میں لفظ فتنہ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو والا فتنہ نہیں۔ میں نے انہیں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ جا سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1109، نسائی حدیث نمبر 1413، ابن ماجہ حدیث نمبر 3600۔ ان حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی آدمی ایک مکھی مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں، جیسا کہ بخاری حدیث نمبر 3753 میں ہے اور حدیث نمبر 5994 میں ہے۔ اور سنن ترمذی میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، اس آدمی کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو قتل کیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا۔ ترمذی حدیث نمبر 3770۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بے شک حسن حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ترمذی حدیث نمبر 3781 میں ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، بے شک یہ فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے یہ خوشخبری دے کر بھیجا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ بخاری حدیث نمبر 3747۔ دینی بھائیو، عزیزان گرامی، ان تمام احادیث میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، اور انہی احادیث کے پیش نظر ہم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم اس پر نوحہ، ماتم اور سینہ کوبی کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، بلکہ حرام تصور کرتے ہیں، کیونکہ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افعال کو حرام قرار دیا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بات احادیث کی روشنی میں آپ کو سنا چکے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے پر سوائے صبر و تحمل کی اور کوئی چارہ کار نہیں، ان کے راستوں پر چلنے کے، اپنے بچوں کی ان کے مطابق پرورش کرنے کے، اور ان ظالموں کے خلاف لڑنے کے جو دنیا بھر میں ظلم کا طوفان برپا کرتے ہیں، کوئی چارہ کار نہیں۔ نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے پاس تھے۔ اچانک حضرت حسین رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بے شک آپ کی امت انہیں عنقریب قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھا دوں جس پر انہیں قتل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی، اور یہ وہ زمین تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد جلد 2 صفحہ 782 پر ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 1391۔ چنانچہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سمجھتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بقضاء و قدر الہی شہید ہوئے، اور آپ اس وقت شہید ہوئے جب آپ 40 ہجری میں 17 رمضان بروز جمعہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی طرح ان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی ظالموں نے انتہائی المناک انداز میں شہید کیا، اور آپ ماہ ذی الحجہ 36 ہجری میں ایام تشریق کے دوران شہید ہوئے، اور ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت شہید ہوئے جب آپ فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور یہ سب یقینی طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے افضل تھے، اور ان کی شہادت کے واقعات زیادہ المناک اور افسوسناک ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو کون بھول سکتا ہے؟ لیکن ایسے تمام واقعات پر ہم سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کی اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہماری اصلاح کر دے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ظالموں کے خلاف لڑنے والا بنائے، ظلم سے لوگوں کو بچانے والا بنائے، اپنے ملک اور اپنے سماج کے حالات کو بہتر بنانے والا بنائے، اس دنیا سے نفرتوں کے خاتمے کا ذریعہ بننے والا بنائے، بدعت و خرافات سے محفوظ رہنے والا اور محفوظ کرنے والا بنائے، آمین۔ ماہ محرم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصاً ماہ محرم میں ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور انہیں سب و شتم کیا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا حرام ہے، جرم عظیم ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی صحابی سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم ایسے ہر شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ بغض رکھتا ہو اور انہیں خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو۔ ہم انہیں خیر کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں اور ان کی محبت کو عین دین، عین ایمان اور عین احسان سمجھتے ہیں، جبکہ ان سے بغض رکھنے کو کفر، نفاق اور سرکشی تصور کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی فضیلت ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ کفار کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے چڑھ آتی ہے اور وہ ان کے بارے میں غضبناک ہوتے ہیں، گویا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے چڑھ اور بغض و عناد رکھنا کافروں کا شیوا ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔ فرمان الہی ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کی رضا اور اس کے فضل کی جستجو میں رہتے ہیں۔ سجدوں کے اثر سے ان کی نشانی ان کی پیشانیوں پر عیاں ہوتی ہے۔ تورات میں ان کی یہی مثال بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بھی ان کی یہی مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کھیتی کی مانند جس نے پہلے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے سہارا دیا تو وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کھیت اب کاشتکاروں کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو غضبناک بنائے۔ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی کی مزید تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے لیے یہ گواہی دینا گویا آپ کے لیے ہر وصف جمیل کی گواہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول تمام اخلاق کریمہ اور صفات حمیدہ سے متصف ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ کافروں کے لیے ایسے ہی سخت ہوتے ہیں جیسے شیر اپنے شکار کے لیے سخت ہوتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہایت ہی رحم دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف میں سورۃ المائدہ آیت 54 میں فرمایا ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ وہ مومنوں کے لیے مانند ابر ریشم نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے اور خالق کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی جنت اور اس کی خوشنودی کے لیے کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کے ان نیک بندوں کی نشانی کثرت سجود اور کثرت تہجد و نوافل کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر پائی جاتی ہے، اور صحابہ کرام کی یہ نشانی انجیل اور تورات میں بھی پائی جاتی ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ کے اعراب کے بارے میں دو رائے ہے۔ نمبر 1، مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ مبتدا ہے اور كَزَرْعٍ اس کی خبر ہے، اور معنی یہ ہے کہ انجیل میں ان کی مثال پودے کی ہے۔ نمبر 2، مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَات پر معطوف ہے، اور كَزَرْعٍ مبتدا محذوف کی خبر ہے جس کی تقدیر ہم كَزَرْعٍ ہے، اور معنی یہ ہے کہ صحابہ کی مثال اس پودے کی ہے جو زمین سے اپنی کوپل نکالتا ہے، پھر وہ بڑھ کر درخت بن جاتا ہے، پھر درخت موٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے۔ شوکانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے صحابہ اکرام کی حالت بیان کی ہے کہ ابتدا میں ان کی تعداد کم ہوگی، پھر ان کی تعداد بڑھتی جائے گی اور پودے کے مانند قوی سے قوی تر ہوتے جائیں گے، اور ایسا اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی کثرت و قوت کے ذریعے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ کرے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ان نیک بندوں سے جنہیں صحابہ رسول کہا جاتا ہے اور جن کے لیے اللہ نے ایمان اور علم صالح کی گواہی دی ہے، وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں اجر عظیم یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام مالک نے لیغیظ بہم الکفار تاکہ اللہ ان کے ذریعے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ کرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان روافض کی تکفیر کی ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، اور کہا کہ روافض صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ اس آیت کے مطابق کافر ہوگا۔ امام مالک کی اس رائے سے علماء کی ایک جماعت نے اتفاق کیا ہے۔
وباللہ التوفیق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کا یہ خرچ کرنا ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ آدھے مد کے برابر۔ بخاری حدیث نمبر 3673، مسلم حدیث نمبر 2540۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ ایک گھڑی کے لیے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 162۔ اسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 32 اور 135۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یوں کہا کرتے تھے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں نہ دینا، کیونکہ ان میں سے ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے کھڑا ہونا تم میں سے ایک شخص کے 40 سال کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے۔ واضح رہے کہ جب بھی ہم صحابہ یا صحابی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں اہل بیت اطہار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے تمام لوگ بدرج اولا اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازے، عقل سلیم عطا کرے، دین کی صحیح فہم عطا کرے، کیونکہ میں یا کوئی واعظ، کوئی مقرر، کوئی ذاکر بہت سی باتیں بہت ہی خوبصورت زبان استعمال کر کے انسان کو ایک راہ سے دوسری راہ کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن یہ بات سب سے اہم ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال میں اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، جو تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جس کے مطابق تمام صحابہ نے، اہل بیت نے اپنی زندگیاں گزاری، ہمیں بھی اسی زندگی پر قانے کر دے، اسی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا دے، اور ہمیں بھی آخرت میں اپنے جوار رحمت میں لے لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما، اور جہنم کی آگ سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھ، جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، آمین۔ سامعین اکرام، ہم اپنی گفتگو میں بتا چکے ہیں کہ یہ ماہ محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہینوں کے دوران اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے دوران عمل صالح زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ مسلم حدیث نمبر 1136۔ خاص طور پر یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مسلسل اس دن کا روزہ رکھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس بارے میں چند حدیث سماعت فرما لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں، سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ بخاری حدیث نمبر 2006، مسلم حدیث نمبر 1132۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشورہ کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے اتنا کسی اور دن کا اہتمام نہیں فرماتے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جاہلیت کے دور میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بھی آپ اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا اور فرمایا جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ بخاری حدیث نمبر 2001، 2003، مسلم حدیث نمبر 1125۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد بسنے والی بستیوں میں یہ حکم بھیجا کہ بستیوں والے یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اور جب کھانے کے لیے بچے روتے تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ افطار تک دل بہلاتے رہیں۔ مسلم حدیث نمبر 1136۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اور تمہاری نسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم دیا۔ بخاری حدیث نمبر 2004، مسلم حدیث نمبر 1130۔ یوم عاشورہ کی اہمیت قدیم زمانے میں یوم عاشورہ کی اہمیت کیا تھی، اس بارے میں اگرچہ عام لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، لیکن ہمیں صحیح روایات سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق آب فرمایا۔ اس وجہ سے یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے جسے ہم نے ابھی آپ کو سنایا، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہود یوم عاشورہ کو عید کا دن تصور کرتے تھے اور اہل خیبر یعنی یہود اس دن اپنی عورتوں کو خصوصی طور پر زیورات وغیرہ پہنا کر خوشیاں مناتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن کا روزہ رکھو۔ بخاری حدیث نمبر 2005، مسلم حدیث نمبر 1131۔ باقی جہاں تک قصہ نجات موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور غرق فرعون کا تعلق ہے تو وہ قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے۔ اسی طرح صحیح روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے ہم ابھی آپ کو سنا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تنبیہ: مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ یوم عاشورہ وہ دن ہے جس میں کشتی نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر جا لگی تھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی عبد الصمد بن حبیب ہے جو کہ ضعیف ہے اور دوسرا راوی شبیل بن عوف ہے جو کہ مجہول ہے۔ مسند احمد جلد 14 صفحہ نمبر 335، حدیث نمبر 8717۔ اسی طرح طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کے شہر والوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن خصوصی توجہ فرمائی اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن اس کی سند کے متعلق الحافظ الحیثمی کا کہنا ہے کہ اس میں ایک راوی عبد الغفور ہے جو کہ متروک ہے۔ مجموع الزوائد جلد 3 صفحہ 188۔ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث 1162 میں ہے، یعنی پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس صد افسوس، اس دور میں معیار تبدیل ہو گیا۔ لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ سنت بدعت بن گئی ہے اور بدعت کو سنت تصور کر لیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا اور پچھلے ایک سال کی گناہ معاف کروانے کا جو سنہرا موقع ملا تھا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا۔ اس کے بجائے لوگوں نے یہ دن کھانے پینے کا دن تصور کر لیا، لہذا خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نہیں معلوم یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم ہے یا ان کی شہادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں ان نفوس قدسیہ کی راہ پر لے جائے جیسا کہ اس دن کو یقینی طور سے تمام صحابہ اہل بیت روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صوم عاشورہ میں یہود کی مخالفت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امر میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے۔ بخاری حدیث نمبر 5917 نیز اقتداء الصراط المستقیم جلد 1 صفحہ 466 پہ ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مخالفت کرنے اور ان کی موافقت نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ یہود و نصارہ بھی 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کی مخالفت کرنے کا عزم کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگلے سال آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ مسلم حدیث نمبر 1134۔ صوم عاشورہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کیسے ہوگی؟ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوم عاشورہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور اسی کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قائل تھے، جیسا کہ ان کا قول ہے، یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 7839، بیہقی جلد 4 صفحہ نمبر 287۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 241۔ بعض اہل علم نے اسے محمد بن عبد الرحمن اور داؤد بن علی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے، کیونکہ ان دونوں میں محدثین نے کلام کیا ہے۔ اسی حدیث کے پیش نظر بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جو شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے وہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کے بعد یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 11 محرم کا روزہ رکھ لے۔ اور اسی حدیث کی ایک اور روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 10 محرم سے ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھو اور اس سے ایک دن بعد کا بھی۔ اور شاید اسی روایت کے پیش نظر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ صوم عاشورہ کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، پھر اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ